الرحمن الرحیم ان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم احکام شریعت میں زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جیسے کہ اب رجب کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد شعبان، پھر رمضان، تو ہم ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، گولڈ کی زکوٰۃ یا سلور کی زکوٰۃ۔ تو زیادہ تر جو گولڈ ہے، سلور ہے، وہ عورتیں ہی پہنتے ہیں، تو ہم لیڈیز کو اس کی نالج ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کسے دی جاتی ہے، زکوٰۃ ہم کسے، اس کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہونا چاہیے، ضروری ہے، وہ سمجھیں گے۔ جیسے کہ ہمارے اسلام میں 5 پلرس ہے، 5 ارکان ہے، جس کو ہر کسی کو فالو کرنا ہے، جو کہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ لاسٹ دو جو زکوٰۃ اور حج ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج کرنا۔ اور زکوٰۃ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 110 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے حدیث میں بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کا انجام کیسا ہوگا، جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سام بنا دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا تھا، جس نے اپنا مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی، اس کو زہریلا سام بنا دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ بھی صدقے کا ایک بڑی قسم ہے، تو زکوٰۃ دینا جو ہے فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اسے کہتے ہیں جو بھی کسی کے پاس، جس شخص کے بھی پاس صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا ہونا یعنی کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا مال ہو کہ اس سے یہ چیز خریدی جائے، تو آپ کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کسے دی جا سکتی ہے اور کسے نہیں دی جا سکتی؟ کسے نہیں دی جا سکتی ہم پہلے سمجھیں گے۔ جسے نہیں دی جا سکتی، جس کے آپ جنریشن ہے، یعنی کہ اپنے ماں باپ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی، اور جو آپ کی جنریشن ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور جو جسے دی جا سکتی ہے وہ آپ بھائی بہن کو بھی دے سکتے، ماما مامی انٹی، کسے بھی دے سکتے۔ ہاں بس آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پاس صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، اور اتنا اماؤنٹ نہ ہو جس سے وہ چیز خرید سکے، تو انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کو ہم جو ہے ایزی کیسا کر لے سکتے، اور کیونکہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، یہ ایک فرض چیز کی ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، ایک عبادت کے برابر ہے۔ اسے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں، یہ ہماری جان اور ہمارے مال دونوں کا صدقہ ہے، اور یہ مینڈیٹری ہے۔ اب ہم اس کو ایزی کیسے کر لے سکتے ہیں؟ ایک فارم یہ ہے کہ ہم اس کا ایک سپریٹ اکاؤنٹ ہی بنا لے سکتے ہیں، جس میں صرف مال زکوٰۃ بول کر، یہ سمپلیسٹ اور ایزیسٹ وے ہے۔ ہر سال اس میں ہمیں پتا ہے کہ ہم ہر سال رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، موسٹلی تو لوگ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالتے ہیں، تو اس میں پیسے ہم جمع کر لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایزیسٹ فارم ہے، مال زکوٰۃ بول کر آپ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر لیے اور آپ نے دے دیا۔ سیکنڈ فارم کیا ہے، اگر کوئی غریب انسان ہے جس کو آپ لگ رہا ہے کہ انہیں ہم زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، اور ہم نے پیسے رکھ لیے، اماؤنٹ وہ رکھ لیا، اور سب سے پہلے جو امپورٹنٹ تھنگ ہے زکوٰۃ کے لیے وہ یہ ہے کہ نیت کا ہونا مینڈیٹری ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی اور اگر آپ دیتے گئے پورا سال، تو بھی وہ جو ہے نفیل میں کہلائے گا۔ زکوٰۃ میں نیت واجب ہے، مینڈیٹری ہے، فرض ہے۔ اب سیکنڈ کیٹیگری میں، فرسٹ آپ نے اماؤنٹ رکھ لیا، رکھ کر آپ نے کسی کو دے دیا، اور لیکن آپ نے کیا سوچ کر رکھا، کیا نیت سے رکھا کہ یہ ہماری زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو بھی آپ کی زکوٰۃ قبول کی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے صرف پیسے رکھے، اب آپ کسی کو دے رہے ہیں اماؤنٹ، اور آپ جب دے رہے ہیں تو آپ نے جب سوچا کہ یہ میری زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ دو چیز ہو گئی، یا تو آپ نے پہلے اماؤنٹ سوچ کے رکھا تھا، یا پھر آپ جیسے کسی کو دے رہے جب آپ نے سوچ لیا، جب آپ نے نیت کر لی۔ اب تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دے دیا، دینے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یہ میں
اپنی زکوٰۃ کے پیسے بھی دے سکتا تھا، لیکن آپ نے دے دیا، آپ نے نیت نہیں کی تھی. تو اگر اس شخص کے پاس آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پیسے موجود ہے، تو آپ جو ہے جبھی بھی اس چیز کو اب نیت بنا لے سکتے کہ یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے. پر واجب کیا ہے کہ اس شخص کے پاس پیسے موجود ہونے چاہیے. آپ کو یقین ہونا چاہیے جس شخص کو بھی آپ نے پیسے دیے وہ اس کے پاس ہے. یہ تین چیزیں ہیں. اور اگر آپ نے کسی کو قرض کے طور پہ بھی پیسے دیے اور آپ اس کو بھی زکوٰۃ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جس شخص کو بھی آپ نے جس شخص کو بھی آپ نے قرض دیا ہے وہ اماؤنٹ، اتنا اماؤنٹ، فار ایگزامپل اگر آپ کی 50,000 زکوٰۃ بن رہی ہے اور آپ نے 50,000 ہی وہ شخص کو دیے تھے، تو اتنا اماؤنٹ اس کے ہاتھ میں رکھنا ہے. یہ بولنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ آپ نے دل میں نیت کر لینی ہے، پھر آپ واپس سے وہ شخص کے پاس پیسے لے سکتے. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے پیسے بھی لے لیے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ہو گئی. تو زکوٰۃ دینا واجب کس پر ہے، جن کے پاس بھی صاحب نصاب ہو. یہ یاد رکھنا ہمیں ضروری ہے، اس کا کیلکولیشن ہم کر لینا کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے، کیونکہ ہمیں پورا ایک سال ملتا اسے کیلکولیٹ کرنے کے لیے، اور ہمیں بھی اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن اور حدیث دونوں میں کیا ہے. اب ہمارے پاس یہ رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ایک مہینہ ہے، تو ہم اس کو پریپ کرے کہ یہ ہمارا کتنا اماؤنٹ بنتا. کیونکہ اگر ایک سال میں بھی ہم نے نہیں کیا تو ہمیں یہ ایک مہینہ تو بھی ہم جو ہے دیکھ لے گی ہمارا کتنا اماؤنٹ بنتا ہے. سب سے ایزیسٹ فارم کیا ہے، اگر ہم سال کے سٹارٹنگ سے ہی تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ جمع کر لے تو اینڈ میں ہمیں جو ہے وہ اتنا زیادہ برڈن نہیں پہنچے گا. اور ہم یہ جو سال، جو یہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان ہم کبھی بھی دے سکتے، یا تو سٹارٹنگ میں یا اینڈ میں، کبھی بھی. بس واجب یہ ہے کہ آپ کا نیت کا ہونا مینڈیٹری ہے، نہیں اگر آپ نے نیت نہیں کی تو وہ نفل میں ہو جائے گا. اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ.